حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر ان سب کو اطلاع دی کہ یکے بعد دیگر سب کو بلوایا اور ان کو اطلاع دی کہ میں نے اپنا جانشین اور خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی رائے پر متفق ہوئے۔ کچھ حضرات نے یوں عرض کی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلالی طبیعت کے ہیں، تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہترین شخصیت کو خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ قیامت کے روز اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال فرمائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض رکھوں گا کہ میں نے سب سے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے، ایک ان کی عظمت ہے، ان کا ایک وہ پہلو ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا، پھر ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا ایک عظیم کردار گزرا، پھر آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو جتنی صلاحیتیں عطا کی تھیں ان صلاحیتوں کو آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کیا، حتیٰ کہ پوری تاریخ آپ کے کردار کو جو ہے وہ مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اور اپنے تو اپنے غیر اور پرائے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے طرز خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ان کے اگر 3 حصے ہم کر لیں، پہلا حصہ ان کا جو دور جاہلیت کا تھا، اس میں بھی وہ آپ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس میں بھی آپ ممتاز تھے، اور پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ مقرر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے اور ایمان لے آئے، تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے مراحل مشکل مراحل میں تمام غزوات میں آپ شامل رہے۔ آج غزوہ بدر کا دن بھی ہے، غزوہ بدر میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شامل رہے، تمام جنگوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے۔ تو جب وہ صحابی بنے بھی ممتاز رہے اور فضیلت والے رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں سے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں تشریف رکھا کرتے تھے۔ یعنی کبار صحابہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم جو ہے وہ یعنی آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لو کانا من بعدی نبیا لکانا عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ تو آپ کا ہر دور اعلیٰ اور ممتاز رہا ہے۔ آپ پھر جب خلیفہ منتخب ہوئے تو 22.5 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم قرار پائے، اور پھر آپ کے دور کا عدل اور انصاف یعنی سب کے لیے بالکل ہی عیاں تھا، اور کوئی بھی آپ کے عدل سے جو ہے وہ کوئی ورا نہیں تھا۔ آپ تمام تک آپ نے عدل کو پہنچایا اور انصاف کو پہنچایا، یہاں تک کہ عدل کا جب نام آتا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے ذہنوں کے اندر یعنی آپ ہی کا تصور آ جاتا ہے۔ ایسے آپ عدل والے تھے، آپ ایسے انصاف والے تھے، اور کوئی بھی ظالم آپ کے جو ہے نا آپ کی عدل کے معاملات سے دور نہیں تھا، کوئی آپ کی پکڑ سے دور نہیں تھا، اور مظلوم آپ تک بس اس کی فریاد پہنچانے کی دیر تھی، یا آپ کہیں سے بھی خبر پہنچ جاتی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مظلوم کو انصاف دلا کر رہتے۔ یہ ایک آپ کا امتیازی وصف ہے صحابہ کرام علیہ